أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سرور گرامی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد پچھلی نشست سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج اس کا تذکرہ ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا کے اوپر تک گئے، اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا اور اوحا الی عبدہ ما اوحا، جو رب نے چاہا اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ وہ عطیات معراج جو رب رحیم نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ان کا تذکرہ صحیح حدیث میں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج کی رات میں 3 تحفے عطا ہوئے ہیں، 3 عطیے اللہ رب العزت کی طرف سے ملے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں کہ رب نے جو اپنے حبیب کو عطا فرمایا یا رب جانے یا اس کا حبیب جانے، ہمیں صرف اتنا ہی پتا جتنا آقا کائنات بتا دیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو بتایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اور جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں، اور جو کوئی بیان کرتا ہے وہ اپنی جھاڑتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، رب العالمین کی طرف سے 3 تحفے ملے۔ اللہ کرے جس طرح ہم آقا کے یہ معجزہ معراج کو بیان کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، اپنے پیغمبر کی شان اور عظمت کو مد نظر رکھ کر ہمیں مسرت اور خوشی اور شادمانی نصیب ہوتی ہے، اور کچھ حد سے بڑھتے ہیں تو جشن تک مناتے ہیں، کاش کہ ہمیں ان تحفوں کو سنبھالنے اور ان کی قدر کرنے کی اللہ توفیق دے دے جو اللہ نے امت کے نام امت کے لیے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ عطا فرمائے۔ ان میں پہلا تحفہ ہے 5 صلوات، 5 نمازیں معراج کے موقع پر اللہ نے امت کے نام 5 نمازیں فرض کی۔ یہ معراج کا تحفہ ہے۔
دوسری چیز خواتیم و سورۃ البقرہ، سورت بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ، اور تیسری چیز وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا، پیارے حبیب کا امتی اگر اپنے آپ کو شرک کی نجاست اور گندگی سے محفوظ رکھے، رب العالمین نے پیارے حبیب کی امتی کو معاف کر دیا، بشرطے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ شرک ایسی بیماری جس کے ساتھ کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور میرے بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحفے معراج کے موقع پر امت کے نام وصول فرمائے، اور جس طرح حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اللہ نے تو 5 فرض کی تھی، نمازیں تو 50 تھی حقیقت میں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بار بار التماس فرمانے پر کہ آقا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان امتک لا تستطیع، تیری امت سے اتنی بڑی نہیں جانی، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، رب کے حضور جا کے عرض کر لیجئے کچھ معاف کروا لیں۔ ہوتی چلی گئی، 5 رہ گئی۔ جب 5 ہوئی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اے حبیب اب بھی واپس جائیے، فاسألہ التخفیف، اپنے رب العالمین سے تخفیف کا سوال کر لیجئے، ہلکے کا سوال کر لیجئے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو مجھے بھی حیا آتی ہے، رب نے صرف 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں اب بھی کہوں کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ استحییت من ربی، میں اپنے رب العالمین سے حیا کرتا ہوں، کیا میں اس کی بندگی کو اس سے بھی کم کرنے کی درخواست کروں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر راضی ہے اور میں 50 پر راضی ہوں، تیرا امتی 5 پڑھے میں ثواب 50 کا عطا کر دوں۔ لا یبدل القول لدی، اب میرے پاس یہ فیصلہ ہو گیا 5 نمازیں فرض ہیں۔ میرے بھائیوں، معراج کا قصہ سننے سے یہ سبق لینا چاہیے، یہ عبرت اور یہ اللہ سے معاہدہ کرنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم آپ کا جشن معراج تو بڑے شوق سے منا لیتے ہیں، مگر نمازوں کی طرف دھیان ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے معراج پر بلا کے عطا کی۔ کہتے ہیں نا الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ معراج المومن، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا یہ آپ کا معجزہ امت کے لیے ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ جو آدمی اس نماز کی پابندی کرتا ہے تو گویا کہ پیارے پیغمبر کی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا تذکرہ ہر روز کرتا ہے، ایک دن میں 5 بار کرتا ہے، اور اسے 5 بار معراج نصیب ہوتی ہے، کیونکہ معراج کا راز رب العالمین سے مناجات ہے اور بندہ نمازی اپنے رب سے نماز میں مناجات کرتا ہے۔ یہی وہ نمازیں ہیں جن کے بارے میں اعلان ہے یا محمد انہن خمس، یہ 5 ثواب 50 کا، اور یہ بھی اگر باجماعت نماز ادا کی جائے تو ایک نماز 25 سے 27 گنا بڑھ جائے۔ ایک نماز الحسنۃ بعشر امثالھا، نیکی 10 گنا، اور اگر باجماعت ادا کر لی جائے تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک نماز ایک نہیں رہتی بلکہ 25 سے 27 گنا تک پہنچ جاتی ہے۔ اس قدر نیکیوں کا خزانہ، اس قدر اللہ کی رحمت کہ وہ دریا بہے امت کے نام معراج کے موقع پر۔ کاش ہمیں یہ رحمت اور سعادت سنبھالنے کی اللہ توفیق دے دے۔ فرمایا من حافظ
علیہا کانت لہو نورا یوم القیامہ کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ. ان کی حفاظت کر لو، ان کی حفاظت کر لو. جب دنیا اندھیروں میں ہوگی رب روشنی عطا کر دے گا. جب دنیا اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ڈھونڈ رہی ہوگی، یہ نماز تمہارے مسلمان ہونے کی دلیل بن جائے گی. جب ہر ایک کو رب نفسی پڑی ہوگی، یہ نماز تمہاری نجات کی ضامن بن جائے گی. من حافظ علیہن، جو ان کے اوپر حفاظت کر لے، اس تحفہ معراج کو سنبھال لے، کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ رب العزت اس تحفے کو، اس کے سنبھالنے اور اس کی قدر کرنے کی برکت سے اللہ اپنے بندے سے درگزر فرما دے گا. نجات مل جائے گی، آخرت کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور آخرت کی تنگیاں اور تکلیفیاں دور ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نمازوں میں بھائی 5 نمازیں قرآن پاک نے حکم بھی دیا ہے. اقم الصلاۃ لطرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات وذلک ذکریٰ للذاکرین. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز پڑھو دن کے دونوں کناروں میں. اقم الصلاۃ لطرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے دونوں کنارے فجر کی نماز، ظہر کی، مغرب کی نماز، فجر کی نماز، مغرب کی نماز، وزلفا من اللیل، رات کے حصوں میں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب تم قرآن نماز میں پڑھتے ہو، راتوں کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اللہ کے فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے زمین پہ اتر آتے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے جو نظام اپنی کائنات کا بنایا ہے، اللہ رب العزت اس کی حکمتیں آپ خود ہی بہتر جانتا ہے. اس نے نظام میں کائنات چلانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے. رات کے فرشتے آتے ہیں، دن کے فرشتے آتے ہیں جو دنیا کائنات کا نظام کنٹرول کرتے ہیں. کبھی نظر آئے ہیں پولیس والا اشارے پہ کھڑا ہو گاڑی کراس نہیں کرتے، اشارہ نہیں کراس کرتے، چلان کر دے گا. رب العالمین کے پہرے دار بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں. یتعاقبون فیکم ملائکۃ اللیل والنہار لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. فرمایا وہ اللہ کے فرشتے فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے وقت دنیا میں آتے ہیں. نماز کے وقت فرشتے آتے ہیں. جب ڈیوٹی دے کر جانے والے فرشتے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں، اللہ رب العزت خوب جانتا بھی ہے، اللہ رب العزت سب کچھ جانتے بھی ہیں، اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں. اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں فرشتوں کو میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ آئے ہو، کس حالت میں چھوڑا ہے، کس حالت میں پایا تھا. فرشتے کہتے ہیں اللہ جب گئے تھے تو تب بھی نماز پڑھتے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی سجدہ ریز تھے. جب ہم گئے تھے اپنی ڈیوٹی پر تب بھی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے حاضر تھے، اور جب ہم آئے ہیں تو تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے معاف کر دیا ہے. اور ان نمازوں میں بھائی فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. جب سورج ڈھل جائے، ظہر کی نماز، فجر کی نماز، مغرب کی نماز، یہ سورج ڈھل جانے پر ظہر کی نماز اور
صبح و شام کی نمازیں، 2 نمازیں تو بھائی بہت ہی عظیم ہیں، جو مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی ہیں، نشانی ہیں مومن کی اور منافق کی پہچان کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ 2 نمازیں ایسی ہیں جو آدمی پڑھتا ہے اس کے ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ منافق کے اوپر یہ نمازیں بڑی بھاری ہیں، منافق سے یہ نمازیں نہیں پڑھی جاتی، وہ ریا دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، اور ان موقعوں پہ اندھیرا ہوتا ہے، نظر آتے نہیں، لہذا وہ جان چھڑا جاتے ہیں۔ اور اگر اندھیروں میں چل کے ان نمازوں میں مسجد میں آتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر بالنور التام یوم القیامہ المشاؤون الی الصلاۃ فی الظلم، رات کو اندھیروں میں چل کے مسجدوں میں آنے والے ان لوگوں کو مبارک دو کہ اللہ قیامت کے دن مکمل نور عطا فرما دے گا، مکمل نور۔ اور وہ مکمل نور کیا ہے؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فرمایا دائیں بائیں آگے پیچھے نور چلتا ہوگا، رب سے دعائیں کرتے ہوں گے، اور دعا کیا؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ بشر بالنور التام، انہیں وہ تام مکمل نور کی بشارت دے دیجئے جس نور کے لیے وہاں ہر کوئی دعا کرے گا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، رب العالمین ہمارے نور کو مکمل فرما دے۔ بھائی عشاء کی نماز، فجر کی نماز بڑا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کوئی جماعت سے پڑھ لے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات تہجد کا ثواب اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ فجر کی نماز، عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لے، ساری رات قیام اللیل کا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ تحفہ معراج ہے یا نہیں؟ اس کی غنیمتیں، اس کے فضائل، اس کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے معراج پر یہ تحفہ عطا فرمایا ہے، یہ ایسا تحفہ ہے جو ہمارے لیے ضمانت ہے، ضمانت۔ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس کی طرف دھیان دینا چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ عصر کی نماز، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرشتے اس وقت تمہاری حاضری لگا کے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ فجر کی نماز میں اللہ فرشتے تمہارے حاضری لگا کے اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ کو چند محفلوں پہلے یہ ایک نماز کا لمبا سلسلہ بیان کیا تھا، فرمایا جو آدمی یہ 5 نمازیں اچھا وضو کر کے مکمل رکوع اور خشوع سے نماز پڑھ لے، 5 نمازیں، کان علی اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، رب کی ذمہ داری ہے، رب پر لازم ہے کہ اسے جنت عطا فرمائے، رب اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ 5 نمازیں، 5 نمازیں، یہ معراج کا تحفہ۔ من احسن وضوءہن واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، رب العالمین کے ذمہ عہد ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، رب کا وعدہ ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے وعدے سچے، اللہ کے وعدے برحق۔ اور دوسرا تحفہ معراج کا، بات تو لمبی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ دوسرا معراج کا تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دو آیتیں اللہ اکبر، کیسے عظیم الشان یہ انعام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ الآیتین آخر البقرۃ کفتاہ، جو آدمی رات کو یہ دو آیتیں تلاوت کر کے سوئے، رب العالمین اس کی ساری کوتاہیوں کے بدلے یہ دو آیتیں کافی کر دیں گے، اس کی حفاظت کے لیے کافی، شر و شرور سے بچانے کے لیے کافی، نقص و عبادات میں نقص، ذکر و اذکار میں نقص، اس کی یہ جبر اور پورا کر دیا، کفتا ہوئی اس کو کفایت کر دیں. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انعام، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اوتیت خواتم سورۃ البقرۃ من تحت کنز العرش لم یؤتہن نبی من قبلی. اللہ اکبر، سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں رب نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے یہ خزانہ عطا فرمایا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں، جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک عجیب انداز میں بیان کرتے ہیں، عجیب انداز میں بیان کرتے ہیں. وہ علی کا نام لینے والوں، علی کی تعلیمات کی طرف بھی دھیان دو. جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا ارى احدا عقل الاسلام ینام حتی یقرأ خواتیم سورۃ البقرہ فإنها من کنز اوتیہ نبیکم من تحت العرش. کہتے ہیں میں نہیں جانتا کوئی مسلمان صاحب عقل ہو، صاحب عقل مسلمان جس نے دین اسلام کو سمجھا ہو، پھر وہ دو آیتیں تلاوت کرنے سے پہلے سو جائے. میں نہیں مانتا کوئی مسلمان صاحب عقل و بصیرت ان دو آیتوں کی تلاوت کیے بغیر سو جائے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مند مسلمان ایسا ہوگا، کوئی عقل مند مسلمان ایسا ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معیار کے مطابق دیکھیں ہم کتنے عقل مند ہیں، کتنے بے وقوف ہیں، کتنے حماقت والے ہیں. لا ارى من عقل الاسلام، جس نے اسلام کو سمجھا ہو، اسلام کی تعلیمات اسے آئی پہنچی ہوں، پھر وہ ان دو آیتوں کی تلاوت کیے بغیر سو جائے. رب نے یہ خزانہ اپنے پیغمبر کو عرش کے خزانوں میں سے عطا فرمایا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک عجیب انداز سے بیان کرتے ہیں. آیتیں مل گئی تھی معراج کے موقع پر، یہ آیات مل گئی تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، وہاں جناب جبریل بھی آئے وہی لے کے. اچانک آسمان سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، سمع نقیضا من فوقہ، اپنے اوپر سے ایک آواز سنی. حضرت جبریل نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، فقال له ابشر بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہا نبی قبلک فاتحۃ الکتاب وخواتیم سورۃ البقرہ لن تقرأ حرفا منہما الا اوتیتہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے مبارک ہو، رب نے دو نور عطا فرما دیے. ابشر بنورین، دو نور ملنے کی آپ کو مبارک ہو. وہ دو نور، ایک سورت فاتحہ اور دوسری سورت بقرہ کی آخری آیات. فرمایا جو آدمی ان کی کوئی ایک ایک آیت بھی پڑھتا ہے، جو رب سے مانگتا ہے، رب اس بندے کو وہی چیزیں عطا کر دیتا ہے. بھئی نماز میں ہم نے پڑھا تھا سورت فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ عطا کر دیتا ہے. اللہ ہمیں نماز میں یہ فاتحہ کی حفاظت کرنے کی توفیق دے دے. اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی.
اور آخری آیتوں میں تو کیا ہی کچھ ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر ان کی تفسیر بھی عرض کروں گا. ان 2 آیتوں کی شان کتنی. میرے بھائی اس وقت کائنات میں جتنے بھی گروہ موجود ہیں، جتنے بھی فرقے موجود ہیں، جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، ان میں یہ فخر صرف اسلام کو، مسلمانوں کو حاصل ہے کہ وہ رب کے تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. رب کے جتنے بھی انبیاء برحق ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی تعظیم بجا لاتے ہیں. سارے پیغمبروں کا احترام اور سب پر ایمان صرف مسلمان کا. جبکہ باقی جتنے بھی ہیں، یہودیت، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے منکر. عیسائی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر. اور ہمارے لیے اعلان کیا ہوتا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسله. اللہ ہمارا ایمان ہے کہ جتنے بھی تو نے اپنے برگزیدہ انبیاء کرام نازل فرمائے ہیں، اللہ جن کو تو نے رسول بنا کے بھیجا ہے، وہ تیرے رسول اور تیرے پیغمبر ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. ہمارا سب پر ایمان ہے، ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں با اعتبار پیغمبر ہونے کے، با اعتبار نبی ہونے کے. ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسله، اس کے رسولوں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے. ہمارے نزدیک جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی محترم، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی محترم، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری محترم. اللہ اللہ، ہم تو جتنے بھی انبیاء برحق ہیں سب کا احترام، البتہ اطاعت، فرما برداری وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ رب نے نبیوں کو بھی حکم دیا تو یہی دیا. یہ خوبی اللہ نے صرف ہمیں مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے کہ ہم کسی بھی اللہ کے سچے نبی کے منکر نہیں ہیں، کسی بھی سچے نبی کا انکار نہیں کرتے، کسی بھی سچے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تو رب العالمین کے فضل و کرم، اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برکھا بھی اتنی ہی برستی ہے. فرمایا اب تم جو مانگتے ہو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اللہ ہم سے غلطی ہو جائے ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا. قد فعلتو قد فعلتو قد فعلتو، تو مانگتا چلا جا، رب العالمین عطا کرتے چلے جائے. ایک ایک جملے پر اللہ رب العزت بندے کو جواب دیتے ہیں، تو نے جو مانگا ہے میں نے تجھے عطا کر دیا. کاش کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے ان آیتوں کا معنی، اس کے اندر کتنی خیرات ہے، کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں. بھائیو معمول بنا لو، ان آیات کو یاد کرو، رات سونے کے وقت ان آیات کی تلاوت کرو، ان آیات کی تلاوت کرو. ایک ایک حرف رب العالمین کے ہاں قبول ہو جائے گا، شرف قبولیت پالے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تیسرا تحفہ، اس معراج کا تیسرا تحفہ وہ یہ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا کوئی بھی امتی جو شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھے، شرک نہ کرے، کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوں، مقحمات، بڑے بڑے تباہ کر دینے والے، ہلاک کر دینے والے گناہ، میں تیرے امتی کے وہ سارے گناہ معاف کر دوں گا بشرطے کہ یہ میرے ساتھ شرک نہ کرے. اس کی طرف بھی دھیان دو، اس کی طرف بھی دھیان دو. آج کل بڑی عجیب بات ہے، جب یہ مسئلہ توحید بیان کیا جاتا ہے، شرک کی تردید کی جاتی ہے، تو آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا امتی اس کے چہرے اور ماتھے پر شکن پڑ جاتے ہیں. کیا ہو گیا؟ جو ہمارا سرمایہ تھا، جو ہماری پونجی تھی، جو ہماری عزت کا باعث تھی، جو ہماری ضمانت تھی، ہم آج اسے بھی گوارا نہیں کرتے. شرک اتنی گندگی ہے، شرک اتنی گندگی ہے. قرآن پاک نے دو ٹوک اعلان کئی جگہ پر کر دیا ہے. سورت النساء میں 2 جگہ پر،
آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 گھر جا کے تلاوت کرنا سورہ نساء کی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. پھر اعلان ہوتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. پھر اعلان ہوتا ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. اعلان ہے رب العالمین کا جو میرے ساتھ کرے شرک میں اس کی بخشش نہیں کروں گا. میں غفور ہوں، میں غفار ہوں، میں تواب ہوں، میرا اعلان ہے. لیکن یہ جرم شرک کا لے کے میرے پاس آئے، شرک کی حالت میں مر جائے، اس کی بخشش نہیں، اس کی بخشش نہیں. اعلان کر دیا میں نے جنت اس پر حرام کر دی ہے جس کے جسم میں، جس کے وجود میں، جس کے ذہن میں، جس کے دماغ میں، جس کے دل میں شرک کی گندگی ہے، جنت اس پر حرام ہے، جنت اس پر حرام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد افترى اثما عظیما، بہت بڑے گناہ کا کام کرتا ہے. فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ دور کا گمراہ ہو گیا. اگلی سورت حج میں فرمایا ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا حال ایسے جیسے آسمان سے گرا اور آسمانی مخلوق نیچے آیا، جب وہ نیچے گرا تخطفه الطیر، پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں. او تهوی به الریح فی مکان سحیق، یا دوسری اس کی حالت یہ ہے جیسے آندھی میں کوئی چیز اڑا اور آندھی نے کہیں دور جا پھینکا. حضرت لقمان علیہ السلام وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ بھائیو جو کام اللہ کے لیے کرتے ہو، جو عبادت کے طریقے اللہ کے لیے ہیں، جو اپنے دل کی کیفیتیں توکل، اعتماد، بھروسے کے اعتبار سے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر یہ کسی بندے پر کر لو، یہ کسی پتھر پر کر لو، یہ کسی مورتی سے کر لو، یہ کسی دربار سے کر لو، یہ کسی پیر سے کر لو، یہ کسی ملک سے کر لو، یہ کسی طاغوت سے کر لو، مشرک ہے. جو حق رب کا تھا، جو حق رب کا تھا وہ کسی اور کو دے دیا جائے تو یہ شرک ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ پیارے حبیب اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اللہ ایمان بھی تجھ سے، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، تعریف بھی تیری کرتے ہیں، بھروسہ بھی تیرے اوپر ہے، اعتماد بھی تیرے اوپر ہے. اللہ جس کو تو ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، جس کو تو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اب غیروں سے مدد مانگنی، غیروں سے التجائیں کرنا، غیروں پر بھروسہ اعتماد کرنا، غیروں کے سامنے رکوع سجدے کرنے، غیر کے نام پر قربانی کرنی، غیر کے نام کی نظر نیاز دینی شرک ہے. یہ شرک جو کام اللہ کے لیے کرتے ہو. عجیب مسلمان، جب قربانی کا دن آئے تو اللہ کے نام پہ بکرا ذبح کرے، اور جب تیری مرضی ٹھنے
تو کسی دربار کے اوپر بھی جا کے بکرا اسی طرح ذبح کرے. ہے یہ عبادت جو اللہ کے لیے تھی یا غیر کے لیے ہوئی؟ اور جب تجھے ضرورت پڑی تو نے رب سے دعا مانگی، جب تجھے ضرورت پڑی تو اسی طرح دعا کسی اور سے بھی مانگے. اللہ کے ساتھ شرک ہے. جب تجھے مصیبت پڑی، جب تجھے بھوک لگی تو نے رب کو بھی داتا مانا اور اس سے روزی مانگی، اور جب تجھے کسی اور وقت پہ روزی کا وقت آیا تو نے اور کو بھی داتا ٹھہرایا، تو نے اور کو بھی حاجت روا مانا، تو نے اور کو بھی مشکل کشا مانا، تو رب کے ساتھ تو نے شرک کیا. یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں مگر تحفہ معراج اس کے بغیر سمجھ نہیں آ پاتا. تحفہ معراج اس کے بغیر مکمل نہیں ہو پاتا. میرے بھائیوں، رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں پر بلا کے معراج کی رات یہ گارنٹی دی ہے، تیرا امتی اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لے، جنت اسے میں دے دوں گا. قرآن پاک نے یہ حکم تو بڑی جگہ پر بیان کیا ہے. قرآن پاک نے یہ مسئلہ توحید تو بڑی جگہ پر بیان کیا ہے. سورہ انعام میں بیان فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک وہم المہتدون. فرمایا وہ مومن بندے جو ایمان کو شرک سے بچا کے رکھیں. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں. آیت اتری، صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے. آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایونا لا یظلم، کون ہے جو ہم میں سے ظلم نہ کرے؟ غلطیاں ہو جاتی ہیں، زیادتیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، بے شمار موقعوں پہ بھٹک جاتے ہیں، تو پھر بخشش کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. امن انہیں ملے گا، ہدایت یافتہ وہ ہے جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو گڈ مڈ نہ کرے. تو یہ تو بچنا بڑا مشکل ہے، یہ تو بچنا بڑا مشکل ہے. صحابہ یہ سوال لے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم وہ ظلم ہے جس کو جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتاتے ہوئے کہا تھا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. آپ نے تسلی دے دی، فرمایا اس سے مراد شرک ہے. ایمان اور شرک یہ دو چیزیں اکٹھی نہ کرنا، مومن بھی ہو مشرک بھی ہو، نہ ایسا نہ کرنا. ایمان کو شرک کی گلاوٹ سے پاک رکھنا. اولئک لہم الامن، اللہ امن عطا کر دے گا، اللہ امن عطا کر دے گا. قبر میں امن، حشر میں امن، قیامت میں امن، رب کی عدالت میں امن، رب کی عدالت میں امن. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی بیان کرتے ہیں. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو الفاظ ہی رب تعالیٰ کے ہوں، لفظ ہی رب تعالیٰ کے. جیسے قرآن اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام اور اللہ رب العزت کے ہی وہ الفاظ و حروف، بین ہی اسی طرح حدیث قدسی بھی وہ الفاظ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے. فرمایا یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اے آدم کے بیٹے، اگر زمین بھر کے گناہوں کی میری عدالت میں آئے
तेरे गुनाह इतने हों जो पूरी जमीन भर दें, लेकिन उनमें शिरक वाला गुनाह ना हो। सुम्मा लकीतनी ला तुशरिकु बी शैआ, फिर तू मेरी मुलाकात इस हालत में करे कि मेरे साथ किसी को तूने शरीक ना ठहराया हो। ला अतईतुका बिकुराबिहा मगफिरा, मैं उतनी रहमत लेके तेरे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। और एक सही हदीस, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एक उम्मती होगा, आपका ही एक उम्मती होगा। क़यामत के दिन जब नामा अमाल लाए जाएंगे, तराजू लग जाएगा, उसके गुनाहों को इकट्ठा किया जाएगा। इतने गुनाह होंगे जिसकी हद नहीं। 99 सजिल्लात, 99 दफ्तर गुनाहों के, कुल्लु सजिल्लिन मद्दल बसर, हर एक दफ्तर गुनाहों का इतना लंबा जहां तक इंसान की हद निगाह जाए। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे का वजन करो, इसके अमाल तोलो। वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन इंसाफ की तकड़ी लगनी है। फमन थकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका फहुवा फ़ी ईशतिर राज़िया वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। वहां तराजू लगेगा नेकियों और बदियों का। अल्लाहु अकबर। बंदा जब अपनी करतूतें देखेगा तो हवास बाख्ता हो जाएगा, हैरान हो जाएगा, भूल जाएगा सारा कुछ। अल्लाह फरमाएंगे बंदे कोई नेकी भी है पल्ले तेरे, ये गुनाहों के दफ्तर एक पल्ले में रख दिए गए हैं, कोई नेकी है तो बयान कर। वो आदमी इतना खौफजदा कहेगा अल्लाह कोई भी नेकी नहीं, कोई भी नेकी नहीं। अल्लाह फरमाएंगे तुझे याद नहीं मैंने तेरी हर बात को महफूज किया है, तेरी हर चीज मेरे पास मौजूद है। तेरी एक नेकी है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तूने ये सच्चे दिल से पढ़ा है, ये तेरी नेकी मौजूद है। कागज के एक पुर्जे के ऊपर लिखी हुई ये नेकी लाई जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे इस नेकी से इस गुनाहों का मुवाजना करो, तोलो। बंदा कहेगा अल्लाह एक तरफ इतने गुनाहों के दफ्तर, एक तरफ कागज का ये छोटा सा पुर्जा, मा हादिहिल बिताक़तु मा हादिहिस सिजिल्लात, इन बिताके के बेचारे की इस पर्ची, छोटी सी पर्ची, इसकी क्या बुकत इन गुनाहों के साथ। अल्लाह फरमाएंगे हमने आज किसी पर जुल्म नहीं करना, वजन तो करना है। जब वजन किया जाएगा ये पर्ची जमीन के साथ रह जाएगी और वो गुनाहों वाला पल्ला ऊपर उठ जाएगा। रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म होगा जाओ मेरे बंदे को जन्नत पे दे दो, जन्नत पहुंचा दो। क्या वादा है या नहीं? मेराज का ये वादा, मेराज का ये तोहफा उम्मती मुस्तफा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरक से अपने आप को पाक रखे, खुदा की कसम रब्बुल आलमीन जन्नत अता कर देगा। आप समझेंगे कि ये हदीस बड़ी अजीब इसने सुना दी। एक नहीं, सुनो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया तो तुमने कई बार सुना है ना। रब्बुल आलमीन से कहा है जनाब अल्लाह, जनाब बारी ताला मुझे कोई खास वजीफा अता करें। अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम मेरा सबसे ऊंचा वजीफा यह है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पढ़ा कर। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ये तो सारे ही पढ़ते हैं, ये तो सारे ही पढ़ते हैं, मुझे कोई खास इनायत मिलनी चाहिए थी। हुक्म होगा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या तूने इसको मामूली समझा? ये ऐसा कलिमा है, ये तराजू के एक पलड़े में रखा जाए। सातों जमीनें, सातों जमीनों की मखलूकात, सातों जमीनें, सातों जमीनों की मखलूकात, सातों आसमान, सातों आसमानों की मखलूकात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सातों जमीनें,
सातों जमीनों की मखलूकात समेत जनाब जिब्रील फरिश्ते के, समेत अंबियाए किराम के, समेत औलियाए इज़ाम के, जितनी भी मखलूकात है आसमानों में, जमीन में, सातों आसमान एक तरफ, सातों जमीनें एक तरफ, एक पलड़े में ये रखी जाएं, एक पलड़े में रखा जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मालत कफ़हू, जिस पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो भारी हो जाएगा। सात जमीनें, उनकी सारी मखलूकात, सात आसमान और उनकी सारी मखलूकात कितनी हैं, अंदाजा लगाओ कितनी हैं। ये कलमा तौहीद इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी सआदत है, इसको भाइयों समझो, इसको अथाह दिल की गहराइयों में दाखिल करो, अपने रग रग रेशे रेशे में, अपने लू लू और बाल बाल में इस कलमा तौहीद को सरायत कर लो, और इसमें कभी मिलावट ना करना, इसमें कभी मिलावट ना करना। ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुत्तेता औ हुर्रिकता, तुझे आग में जला दिया जाए, तुझे तेरे जिस्म की बोटियां बना दी जाएं, अल्लाह के कलमा तौहीद में शिरक की मिलावट न करना। ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुत्तेता औ हुर्रिकता, तुझे जला दिया जाए, तेरे टोटे टोटे कर दिए जाएं, टोटे होना बर्दाश्त कर लेना, शिरक न करना। मुस्नद इमाम अहमद की हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमी पहली उम्मत के थे, पहली उम्मतों में से गुजरे किसी बुत खाने के पास से, बुत खाने के पास से गुजरे। उन्होंने कहा जी हम तो यहां से नहीं गुजरने देंगे जब तक हमारे इस दरबार का नजराना ना दो। आजकल भी होते हैं ना नजराने मांगने वाले, दरबार पर नजराना पेश करोगे तो जाने दूंगा वगरना नहीं। उन्होंने बहाने बनाए, बेचारों ने, कमजोर आदमी थे, बहाने बनाए, जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो मुसाफिर हैं, हम तो ऐसे। उन्हें पता चल गया ये वापी हैं पक्के शहर, और कहने लगा कुछ नहीं तो मक्खी मार के दे दो, कुछ नहीं तो मक्खी मार के दे दो। एक आदमी ने समझा क्या फर्क पड़ता है इससे, एक आदमी ने समझा क्या फर्क पड़ता है इससे, मक्खी मार के उस बुत खाने पर चढ़ावा दे दिया। दूसरे आदमी ने कहा ये गैरुल्लाह है, मक्खी मार के भी देना गवारा नहीं करता, मक्खी मार के देना भी गैरुल्लाह के नाम की गवारा नहीं करता। ऐसे हुआ जिस मुवाहिद ने साबित कदमी दिखाई उसको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, दूसरे आदमी को छोड़ दिया गया। रब्बुल आलमीन ने उस शहीद होने वाले को जन्नत दे दी और उसको मक्खी के बदले जहन्नम में रसीद कर दिया, मक्खी के बदले, मक्खी के बदले। तुम कहते हो क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये इससे क्या हो जाता है। शिरक इतनी गंदगी है, मरी हुई मक्खी भी अगर गैरुल्लाह के नाम पर वो कोई आदमी अपने दिल से नजराने के तौर पर पेश करता है तब भी मुशरक है, तब भी मुशरक है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमाया है, हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी ये ऐलान नकल फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है मन लकी अल्लाह ला युशरिकु बिही शैयन दखल अल जन्नह व मन लकी अल्लाह युशरिकु बिही शैयन दखल अन नार। सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया जो मुवाहिद रब के सामने जाए रब जन्नत देगा, जो मुशरिक रब के सामने जाए पहाड़ों जितनी नेकियां भी लेके जाए तब भी जहन्नम में जाएगा, तब भी जहन्नम में जाएगा। ये ऐलान है। और आखिरी बात, अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई थी, एक दुआ सिखाई थी, तुम भी याद कर लो, तुम भी याद कर लो। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना आलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला आलमु। अल्लाह जानबूझ के तेरे साथ मामूली भी शिरक करूं इससे मैं पनाह मांगता हूं, अल्लाह भूले चुके हो जाए तो तू मुआफ कर देना। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन उशरिका बिका
लिमा आलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला आलमु। अल्लाह जानबूझ के तेरे साथ शिरक करूं, इससे तू मेरी हिफाजत फरमाना, मुझे पनाह देना। अल्लाह गलती से हो जाए, मुझे पता ना चले, हो जाए, अल्लाह मुआफ फरमा देना, अल्लाह मुआफ फरमा देना। ये अकीदा है तौहीद और शिरक की मुजम्मत, ये दोनों बातें दिल में ठहरा लो और याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का इस बात उस वक्त तक होता ही नहीं जब तक शिरक की तरदीद ना हो, क्योंकि कलमे की इब्तिदा होती है ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बाद में है, पहले गैरुल्लाह की नफी है, बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इकरार है। अल्लाह मैं तेरे सिवा किसी को नहीं मानता, मानता हूं तो सिर्फ तुझे मानता हूं। पहले गैरुल्लाह की नफी की है, फिर रब का नाम साबित किया है। इसलिए शिरक की ये तरदीद होगी, शिरक की जब तक तरदीद ना हो इल्लल्लाह का माना समझ नहीं आएगा। पहले ला इलाहा के कलमे से अपने दिल को इन गंदगियों से पाक कर लो, फिर इल्लल्लाह कहो, तुम्हारा वतन हो जाएगा। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।